بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج کا شان نزول اس صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ملک یمن کا واقعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ملک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام یوسف ذو النواز تھا، اور یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا، ایک کاہن تھا۔ وہ اس جادوگر اور اس کاہن سے کچھ مستقبل کی معلومات حاصل کرتا تھا۔ وہ جادوگر جو مارے علم نجوم تھا، اور وہ شیاطین سے کچھ ایسی شیطانی باتیں حاصل کر کے اس بادشاہ کو بتاتا، اور اس طریقے سے بادشاہ اپنے امور سلطنت چلاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس جادوگر کی عمر ڈل گئی، جادوگر بوڑھا ہو گیا، اور جادوگر نے جب بادشاہ کو بتایا کہ چونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کوئی شاگرد تیار کر لوں، تو پھر بادشاہ نے ایک بہت ہی قابل اور ذہین نوجوان جس کا نام عبداللہ ابن تامر تھا، وہ اس جادوگر کو، اس کاہن کو دیا کہ اس نوجوان کو آپ جادو سکھائیں، یہ فن سکھائیں۔ یہ سورۃ البروج کا شان نزول ہے، اور اس واقعے کا سورۃ البروج سے کیا تعلق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ بادشاہ نے عبداللہ ابن تامر کو اس کاہن کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، اور جب یہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں اسے ایک راہب ملا۔ راہب اپنے وقت کا جید عالم دین تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ تھی۔ اس راہب نے اس نوجوان سے کہا کہ تم جادو سیکھ رہے ہو، جبکہ جو کوئی جادو سیکھتا ہے آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ یہ جو لڑکا تھا، یہ راستے میں راہب کی باتیں بھی سنتا، اسے راہب کی باتیں بہت اچھی لگتی، اور وہ راہب کی باتیں سننے کے بعد پھر وہ اس کاہن، اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس کی باتیں سنتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جب یہ نوجوان لڑکا اپنا کام سیکھ کر واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک محلے میں بہت سے لوگ جمع ہیں، اور ایک شیر نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن تامر نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دے، اگر راہب سچا ہے تو میں یہ پتھر ماروں گا تو اس سے شیر ہلاک ہو جائے، اور اگر کاہن سچا ہے تو میں یہ پتھر ماروں تو شیر مرنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھا کے جب اس شیر کو مارا تو وہ شیر اسی جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ تو اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ راہب سچا ہے، اور جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اس نوجوان کی جرأت اور بہادری پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو نوجوان ہے اس کے پاس کوئی خاص علم ہے، اور اسی کی بدولت اس نے شیر کو ہلاک کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ایک بوڑھا شخص اس نوجوان کے پاس آیا، اور اس بوڑھے شخص کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس پر عبداللہ ابن تامر نے اسے کہا کہ آپ دین اسلام قبول کر لیں، اللہ کو ایک مانیں۔ بوڑھا شخص تھا، وہ اس کے دین پر ایمان لے آیا، دین اسلام پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نوجوان نے جب دعا کی تو اس بوڑھے شخص کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور یوں اس شخص کی شہرت پھیل گئی، اس نوجوان کی شہرت پھیل گئی، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور پھر یہ خبر جب بادشاہ تک جا پہنچی تو بادشاہ نے عبداللہ ابن تامر کو، اس نوجوان لڑکے کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس نے اس جادوگر سے پوچھا کہ کیا تم یہ سکھاتے ہو اس کو؟ تو اس پر اس جادوگر نے کہا کہ نہیں، میرا جو علم ہے، میرا جو فن ہے وہ یہ کام نہیں سکھاتا، وہ انسانوں کی بھلائی نہیں سکھاتا، یہ کسی اور نے اس کو سکھایا ہے۔ تو اس پر
جب اس نوجوان لڑکے پر بہت تشدد ہوا تو پھر آخر اس نے اس راہب کا نام بتا دیا۔ پھر اس بادشاہ نے اس راہب کو بھی گرفتار کیا، اس بوڑھے شخص کو بھی گرفتار کیا اور ان کو دربار میں لا کر ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کو کوئی ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس نے اپنے جوانوں سے، اپنے سپاہیوں سے، یا جو اس کی پولیس تھی، فوج تھی، اس کو کہا کہ اس کو ایک اونچائی پہ لے جائیں، پہاڑی پہ لے جائیں اور وہاں سے جا کر اس کو نیچے پھینک دیں۔ چنانچہ جتنے بھی فوجی تھے، وہ سپاہی تھے، بہت سارا ایک لشکر اس کو لے گیا، ایک پہاڑی کی بلندی پر لے گیا، اور وہ اس بلندی پر لے جا کر جب اس کو انہوں نے پھینکنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک کی قدرت سے وہ تمام کے تمام وہ جو لشکر تھا سپاہیوں کا، جو بادشاہ کا لشکر تھا، وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ نوجوان وہاں سے بچ نکلا اور یہ واپس آ گیا۔ تو بادشاہ کے سپاہی اسے پھر پکڑ کر درباری بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو میں اس سے بھی کوئی دردناک سزا دوں۔ تو لشکر کو، فوج کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور سمندر کے اندر پھینک دو۔ جب بہت سارے ایک لشکر آیا پولیس کا، اور اس نے اس کو پکڑا اور سمندر میں لے گیا۔ جب کشتی سمندر میں گئی تو اللہ پاک کی قدرت ایسی تھی کہ وہ تمام کا تمام لشکر ہلاک ہو گیا، اور یہ نوجوان وہاں سے پھر بچ نکلا۔ اور یہ بچ نکلا کر واپس جب آیا تو پھر درباریوں نے پکڑ کر اسے بادشاہ کے پاس لیے، اسے لے گئے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں تو تو اس طرح کر کہ اپنے ترکش سے تیر کو نکال اور مجھے مار، لیکن اس سے پہلے تو اس تیر کے اوپر پڑھ بسم اللہ ربی، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو میرا رب ہے، اور یہ آپ پوری رعایا کے سامنے آپ یہ بات کرو، اس سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ چلو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بادشاہ نے پوری رعایا کو اکٹھا کیا، اور رعایا کو اکٹھا کرنے کے بعد پڑھا بسم اللہ ربی، اور پھر ایک تیر مارا۔ تیر جب اس لڑکے کو لگا تو اللہ کی راہ میں وہ لڑکا قربان ہو گیا۔ اور جب رعایا نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے پڑھا ہے بسم اللہ ربی، تو ان کو سمجھ چل گئی کہ یہ اللہ پاک کی ایک ذات ہے جس نے دنیا اور آسمان کو بنایا، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ تو انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا، جو اس زمانے میں عیسائیت تھی، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ تو تمام لوگ اللہ پاک کے سچے دین پر جمع ہو گئے۔ یہ 12,000 کے قریب یہ لوگ تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے تو بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت زیادہ گھبرایا۔ تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو تمام درباریوں نے کہا کہ ان کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑی خندق کھودی جائے اور اس کے اندر بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے پھر اس خندق کو آگ لگا دی جائے اور سب لوگوں کو یہاں پر جلا دیا جائے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، خندق کے اندر آگ جلائی گئی اور سب لوگوں کو اس کے اندر جلانا شروع کر دیا، اور منادی کی گئی کہ جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان بہت پختہ تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ 12,000 لوگوں کو جلایا گیا، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا، وہ صبر اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے، سوائے ایک عورت کے۔ اس کا ایمان تھوڑا سا اس لیے ڈگمگایا، اس کے پاس ایک شیرخوار بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیا یہ بچہ بھی اس آگ میں جلے گا۔ جب اس نے اس بچے کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیرخوار بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو اللہ کے راہ میں قربان ہو جا، اللہ تجھے اس کا اجر دیں گے۔ جب اس عورت نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بھی حق کے راستے پر ڈٹی رہی، اور وہ بھی یوں بادشاہ نے اسے بھی جلا دیا۔ اور اس طرح یہ تمام لوگ استقامت اور صبر کی علامت بنے رہے اور اللہ پاک کی راہ میں قربان ہو گئے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی نہ ڈگمگایا اور وہ حق اور سچ کے راستے پر کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کو نازل فرمایا۔ یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی، یہ مکی دور تھا، اور یہ اس وقت کا دور تھا جب کہ بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور اس میں غریب لوگ تھے، غلام تھے۔ جب
कुफार मक्का ने, सरदारों ने, मुनाफिकीन ने ये देखा कि लोग बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहे हैं और ये गरीब हैं, इसमें गुलाम हैं, तो उन्होंने उन लोगों को बहुत तकलीफें देना शुरू कर दी, उन्होंने इज़ाएं देना शुरू कर दी। और उनमें मशहूर वाक़या हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि उनको बहुत ज़्यादा तकालीफ पहुँचाई गई और उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जब उनकी जुल्म और सितम, उनकी तकलीफ़ें, उनकी इज़ाएं हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने सूरह बरूज को नाज़िल फरमाया और लोगों को बताया कि ऐ लोगों, अगर तुम सब्र और इस्तिकामत करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। और कुफ़ार को बताया कि अगर तुम जुल्म करोगे, नाइंसाफ़ी करोगे तो आखिरत में आपका ठिकाना जहन्नम होगा। इन्ना बत्शा रब्बिका ला शदीद, बेशक अल्लाह जब पकड़ता है तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए अल्लाह पाक ने इस सूरत में दुश्मनों के जुल्म, उनकी तकलीफ़ों और उनकी ईज़ाओं के बाद इस सूरत को नाज़िल फरमाकर अपने नेक बंदों को ये बताया कि अगर तुम हक और सच के रास्ते पर डटे रहे, मरने के बाद आपका ठिकाना जन्नत होगा। और काफिरों, जालिमों, उन सरदारों और मुनाफिकीन को उनके बुरे अंजाम से डराया। तो दोस्तों, ये सूरतुल बरूज का शान नज़ूल था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।